الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام عقائد و جہاں سید الثقلین امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، واجب الاحترام ساتھیوں، آج جس موضوع پہ آپ کے سامنے بولنے کا، ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے فکر آخرت۔ آخرت کی فکر ہے، بڑا اہم موضوع ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، واجب الاحترام ساتھیوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ کہتے ہیں جو کچھ تم نے کمایا ہے، دنیا کے اندر اعمال کیے ہیں، کل قیامت کے دن یہ تمہارے سامنے پیش بھی ہونے ہیں۔ محترم بھائیو، فکر آخرت کے اندر صحابہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، فکر آخرت کے اندر انبیاء کی مثال آپ کے سامنے ہے، فکر آخرت کے اندر عشرہ مبشرہ صحابہ کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، جنہوں نے اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دینے کے باوجود اللہ کا ڈر دل کے اندر اتنا موجود ہے، ہماتن وقت ہر وقت اللہ سے ڈر،
آنکھوں کے اندر نمی موجود ہے۔ محترم بھائیو، آج نہ ہمارے پاس گارنٹی ہے، نہ وارنٹی ہے، نہ خوشخبری ہے، پھر بھی ہم گناہ کی دلدل کے اندر ایسے پھنستے جا رہے ہیں جیسے ہم نے مرنا نہیں ہے، جیسے ہم پہ قیامت اور آخرت آنی نہیں ہے۔ آئیے نا اللہ کے قرآن سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ نے سوال کر لیا، بندے تجھے میں نے پورا جسم عطا کیا تھا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا تھا، چلنے کے لیے پاؤں دیے تھے، دھڑکنے کے لیے دل دیا تھا، سوچنے کے لیے دماغ دیا تھا، کیا تو نے اللہ سے ڈرنا سیکھا ہے کہ نہیں؟ کیا تیرے دل میں اللہ کا ڈر موجود رہا کہ نہیں رہا؟ کیا تو نے اللہ کے ڈر سے فجر بستر میں تو نہیں گزاری؟ کیا تو نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے نمازیں مسجد میں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ اللہ نے سوال کر لیا، میرے تیرے پاس جواب نظر نہیں آ رہا۔ آؤ نا اللہ کا قرآن دوسرے مقام پہ کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے نا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ فرمایا حساب بڑا قریب ہے، پر یہ لوگ غفلت کے اندر ہیں، لوگ غافل ہیں، اپنے کاروبار کے اندر ہیں، اپنے کام کاج کے اندر ہیں، اپنے دیگر معاملات کے اندر ہیں۔ اللہ سے ڈر نظر نہیں آ رہا، قیامت کا ڈر دل کے اندر نظر نہیں آ رہا، آخرت کی فکر دل میں نظر نہیں آ رہی۔ یہ دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے، پھر دن در آتا ہے، زمین پہ اکڑتا پھرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ فرمایا یہ غافل ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کرتا نہیں ہے، قیامت کا ڈر اس کے دل میں موجود نہیں ہے۔ مسلمانوں، کل قیامت کے دن اللہ نے سوال کرنے ہیں۔ اللہ نے تجھ سے پوچھ لیا، بندے میں نے تجھے اتنا خوبصورت جسم دیا ہے، اے بندے تجھے میں نے اتنا خوبصورت، اتنا اعلیٰ دماغ سوچنے کے لیے دیا ہے، چلنے کے لیے پاؤں دیے تھے، سوچنے کے لیے دماغ دیا تھا، بولنے کے لیے زبان دی تھی، کیا تو نے میرا نام لیا ہے کہ نہیں لیا؟ اللہ تجھ سے سوال کریں گے، پر میرے تیرے پاس جواب موجود نہیں ہے۔ آؤ نا قرآن کا تیسرا مقام، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ۔ اللہ نے پھر ادھر بس نہیں کی، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب تیری جان حلق پہ اٹک جائے گی، فرشتے تیری جان نکالنے کے لیے آ جائیں گے، تیرے پاس عمل موجود نہیں ہوگا، اللہ کے فرشتے سوال کریں گے، تیرے پاس جواب موجود نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ سے ڈر جانا، اس سے پہلے اپنی قبر کی تیاری کر لینا، اس سے پہلے اللہ سے ڈر لینا۔ جو بندہ اللہ سے ڈر گیا
اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ لیکن میرے معاشرے کا المیہ یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے، ساری زندگی گزر گئی ہے، بچوں کی پرورش میں گزر گئی ہے، بچوں کے لیے گزر گئی ہے۔ میرے مسلمانوں، آج ایک بات یاد رکھ لینا، جو تو آج اپنی اولاد کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، اولاد کی خاطر بے ایمانیاں کرتا ہے، محترم بھائیو بہت بڑی بات ہے۔ اپنی اولاد کی خاطر جھوٹ بولنے والا، اولاد کی خاطر بے ایمانیاں کرنے والا، جب تیرا جنازہ پڑا ہوگا تیری اولاد یہ نہیں کہے گی 10 منٹ لیٹ کر لو، کہیں گے جلدی کرو جنازہ لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ تیرے کپڑے آرام سے نہیں اتاریں گے بلکہ کینچی پکڑ کے کاٹ دیں گے۔ آج جس اولاد کی خاطر تو جھوٹ بولتا ہے، آج جس اولاد کی خاطر تو گمراہی کے اندر دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، جس اولاد کی خاطر تو فجر اپنی بستر پہ گزارتا ہے، جس اولاد کی خاطر تیری نمازیں ضائع ہوتی ہیں، جس اولاد کی خاطر تو اللہ سے دور ہو گیا ہے، ایک بات یاد رکھ لینا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے سوال کرنا ہے، اللہ نے تجھ سے سوال کرنا ہے، پھر تیرے میرے پاس جواب نہیں ہوگا۔ آؤ نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے چوتھے مقام کے اوپر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اس مقام کے اوپر، اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہمیں سب کچھ سمجھ آ گیا۔ اللہ رب العزت نے کہا ان لوگوں، یہ ہلاک ہو گئے لوگ، مال متاع کی خاطر، مال جمع کرنے کی خاطر، آج جس مال کی خاطر نماز نہیں پڑھتا، آج جس مال کی خاطر تو اپنی دکان بند نہیں کرتا، آج جس بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے تو اپنے آفس کو بند نہیں کرتا، جا تیری قبر کے اندر یہ سونے ہیرے جواہرات نہیں جانے، جا تیری قبر کے اندر یہ مال و متاع تیرا بینک بیلنس نہیں جانا، تیری قبر میں جانے کا تیرے اعمال جانے کا، تیری قبر میں جانا ہے تو تیرا عمل جانا ہے۔ آج بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، بڑے بڑے جنازے تیرے پاس سے گزرتے ہیں، جب ہر روز مسجد میں اعلان سنتا ہے فلاں چودھری صاحب فوت ہو گئے ہیں، فلاں بٹ صاحب فوت ہو گئے ہیں، یہ سوچ لیا کر آج اس کا اعلان کوئی کر رہا ہے، کل میرا اعلان بھی ہونا ہے۔ جب کسی کو غسل دیتے ہو سوچا کر یہ غسل آج کوئی اور اس کو دے رہا ہے، کل مجھے دینے والا بھی کوئی ہوگا۔ آج آپ نے آپ کو سردی کے اس موسم کے اندر کبھی تم اپنے جسم کو سردی لگنے نہیں دیتا، جس پھٹے پہ لٹا کے اس کو غسل دیا جا رہا ہے، سوچا کر کل تجھے بھی لیٹنا پڑے گا، کل اس چارپائی پہ تجھے بھی لیٹنا پڑے گا، جس لاحت میں تو سے اتار رہا ہے تجھے بھی اترنا پڑے گا۔ مسلمانوں، کل قیامت کا دن بڑا قریب ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ محترم بھائیو، قیامت انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ آخرت کی فکر کر لیجئے، اپنی آخرت کی فکر کر لیجئے۔ اللہ جانتا کہ تجھے علم نہیں ہے، یہ کل کی باتیں ہیں، تیرے ساتھ تیرے دوست کھڑے تھے آج نظر نہیں آ رہے، کل میں جنازہ پڑھ کے آؤں، عمیر سہیل تنویر صاحب کا 1 مہینہ پہلے ملاقات ہوئی ہے، پتہ نہیں بیمار ہے بھی نہیں ہے، 15-20 دن پہلے جسم پہ بیماری لاحق ہوئی ہے، لاہور گئے ہیں، واپس ہی ڈیڈ باڈی آئی ہے۔ آج تجھے علم نہیں ہے تیرا کل کیسے ہوگا، تجھے علم نہیں ہے تو نے مسجد سے باہر جانا ہے نہیں جانا، تو نے کام سے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا۔ محترم بھائیوں، اپنی نمازوں کا خیال رکھا کرو، اپنی نمازوں کا خیال رکھا کرو، کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ قبروں سے اندھے اٹھائے جائیں گے، کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، انہیں جہنم کی ہتھ کڑیاں لگ جائیں گی، کچھ لوگ اتریں گے
جو اپنے ہاتھوں کے بل چل کے اللہ کی میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ محترم بھائیو، آج ہم جس اولاد کی خاطر، جن کی خاطر ہم جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں اپنے کاروبار کے اندر، وہ نہیں تمہارے کام آئیں گے۔ وہ تمہارے کام وہی آئے گا جو نیک عمل تو نے کیا ہے، جو نیک اعمال تو صدقہ جاریہ اپنے لیے کر کے گیا ہے، وہی تجھے کام آئے گا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو، کہیں تمہیں تمہارا مال ہلاک نہ کر دے، اے ایمان والو کہیں تمہیں تمہاری اولاد ہلاک نہ کر دے۔ اللہ کیسے ہلاک کر دے گی؟ اللہ فرمائے گی اذان کان میں پڑتی ہے، تو اپنے مال کے اندر مصروف رہتا ہے، فجر تیری بستر میں گزرتی ہے، ظہر تیری نوکری میں گزرتی ہے، عصر تیری کام کاج کے اندر گزر جاتی ہے، مغرب عشاء تو اپنی بچے اور ٹی وی میں گزار دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تجھے تیرا مال ہلاک نہ کر دے اگر یہ کام ہوا۔ قرآن پاک کہتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر تم بہت بڑے خسارے کے اندر ہو اگر تجھے تمہارے مال نے، تمہاری اولاد نے ہلاک کر دیا۔ ہلاک کیسے ہوگا؟ اللہ کا ذکر سے روک رہے ہیں، تجھے تمہارا مال نماز نہ پڑھ دے رہے، اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس اولاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اولاد تجھے اللہ کے ذکر سے روکتی نظر آئے۔ آؤ نا، اللہ کا قرآن تجھے ایک نہیں، دو نہیں، 20 مقام پہ اپنی طرف بلاتا نظر آتا ہے، اپنی طرف بلاتا نظر آتا ہے۔ آؤ نا، آخر میں 2-3 واقعے سناؤں گا، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محترم بھائیو، اللہ کا قرآن سورۃ طٰہٰ کے اندر سارا کچھ اللہ نے اس کے اندر نقش بنا دیا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ قرآن کے اندر کہتے ہو مسلمانوں جو بندے میرے ذکر سے راز کرتے گئے، 2 سزائیں اللہ انہیں دے رہے ہیں۔ پہلی سزا دنیا میں مل رہی ہے، دوسری سزا قیامت کے دن ملنی ہے۔ اللہ کہتے ہو مسلمانوں، پہلی سزا تو دنیا میں محنت کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، ذہنی ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی، ڈپریشن میں رہتا ہے، ڈاکٹر نعمتیں تجھے کھانے سے منع کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں معیشت تنگ کر دوں گا، پہلی سزا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دوسری سزا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قیامت کے دن اس بندے کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس بندے کو جب اللہ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، یہ میدان محشر میں کہے گا یا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ اللہ دنیا فانی میں آنکھوں والا تھا، اللہ دنیا فانی میں میں دیکھ سکتا تھا، آج میدان محشر میں قبر سے اٹھاؤں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ آسمان سے آواز آئے گی، اللہ فرمائیں گے قال کذالک اتتک آیاتک، اللہ کہتے ہیں
میں نے آسمان سے قرآن مجید نازل کیا، مصطفیٰ کریم کو بھیجا ہے، تیری ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، تو نے قرآن بھی پڑھا ہے، قرآن بھی دیکھا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی دیکھا ہے، پر عمل نہیں کیا، آسمان سے آواز آئے گی، تو نے جانتے بوجھتے اللہ کا قرآن بلایا ہے، تو نے جانتے بوجھتے ہوئے مصطفیٰ کا فرمان بلایا ہے، تو نے دنیا میں رب رحمان کو بلایا ہے، قیامت کے دن اللہ نے تجھ کو بلا دیا ہے، قیامت کے دن اس بندے کو اللہ بھول جائیں گے۔ اور دنیا والوں، دنیا داری کے اندر اپنے مال و متاع کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے والوں، زندگی تو گزری جانی ہے، زندگی گزری جانی ہے، گناہ میں بھی گزر جانی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں بھی گزر جانی ہے، زندگی تو تیری گزر جانی ہے، پر مزہ تب ہے زندگی گزارے آسمان کا رب راضی ہو جائے، زمین پہ لوگ راضی ہو جائیں۔ میں سوشل میڈیا چلا رہا تھا، دو واقعہ آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ ایک مسجد کا مؤذن ہے، اذانیں پڑھنے والا مؤذن ہے، 5 وقت کی اذانیں مسجد میں پڑھتا ہے، آخری وقت سے تھوڑی دیر پہلے بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں نے مکمل بیڈ ریسٹ بتا دی ہے، ڈاکٹروں نے کہا گھر سے باہر نہیں نکلنا، مسجد میں نہیں جانا، گھر میں نماز پڑھو۔ امیر خاندان تھا، بچوں نے سختی سے منع کر دیا۔ بزرگ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح روز سنتا ہے، 5 وقت سنتا ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، کہتے اللہ ایک وقت تھا مسجد میں میں اذانیں پڑھتا تھا، آج جسم پہ بیماری ہے، اذان پڑھ نہیں سکتا، آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ اس بزرگ نے اپنے جسم کی ساری طاقتیں جمع کی ہیں، جس بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان پڑھتا ہے، جب زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ، آخری لفظ نکلتا ہے، جسم سے جان روح پرواز کر جاتی ہے، موت تو آنی آنی ہے، موت تیری بھی آنی ہے، میری بھی آنی ہے، یہ موت آئی ہے زمین پہ، لوگ بھی خوش ہیں، آسمان پہ رحمان بھی خوش ہے۔ اپنی زندگی بسر کر، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق بسر کر، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ سعودی عرب کے اندر ایک بہت بڑی شادی ہے، برات آ گئی ہے، دلہن کو سجا دیا گیا ہے، دلہن کے کانوں میں آواز پڑتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ اپنی والدہ کو کہتی ہے امی جان مجھے وضو کراؤ، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا 1000 ریال لگا کے تجھے میک اپ کرایا ہے، نمازیں گھر جا کے کٹھی پڑھ لینا۔ بیٹی کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں ماں اگر مجھے موت آ گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی، مجھے موت آ گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ یہ دلہن اٹھتی ہے، دلہن اٹھ کے وضو کرتی ہے، وضو کر کے نماز پڑھتی ہے، نماز کی پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، جسم سے روح پرواز ہو جاتی ہے، اتنی اچھی موت آئی ہے۔ اگر فکر آخرت ہو تو موت بھی اچھی آتی ہے، اگر دل میں ڈر ہو تو موت بھی اچھی آتی ہے۔ آج دنیا کے اندر تو ایک نہیں دو نہیں 20 فیکٹری کا مالک بن جائے تو دنیا داروں مسلمانوں غربا کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، اپنی تکبر کی چادر سے دنیا کے اندر تکبر اور بدماشی پھیلاتا نظر آتا ہے۔ جہاں دنیا کے اندر اگر آج تو اللہ کے بندوں سے محبت کرے، اللہ کے بندوں سے الفت کرے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اونا میری اور تیری امی عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن رو رہی ہیں،
زاروں قطار رو رہی ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تجھے کس چیز نے رلا دیا گیا؟ فرمایا آج آخرت کی یاد آ گئی ہے، آج قیامت کی یاد آ گئی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم اذا السماء انفطرت، قرآن پڑھی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں، قیامت کو یاد کر کے رو رہی ہیں، ادھر میرے مصطفیٰ بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا عائشہ کون سی بات لے کے آ گئی ہے؟ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا، ہر بندے کی زبان پہ ہوگا ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آقا کہ اس دن سارے لوگ مرد خواتین برہنہ ہوں گے، کیا کسی کو کسی دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ اللہ کا ڈر اتنا ہوگا، اللہ کا خوف اتنا ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، اپنی ہوش بھی نہیں ہوگی۔ وما ہم بسکارا، اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے کی حالت کے اندر ہے۔ فرمایا پر وہ نشہ نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، پر وہ اللہ کا سخت عذاب ہوگا، اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ محترم بھائیو، فکر آخرت بہت اہم مسئلہ ہے۔ فکر آخرت، میرے محبوب علیہ السلام کو جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ کے معصوم پیغمبر ہیں، پر ان کی زبان پہ لفظ ہے اے مسلمانوں کی جماعت، ہے میرے صحابہ کی جماعت، مجھے ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ آقا وہ 5 صورتوں میں کیا ہے؟ ادھر اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، آسمان والا کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، آسمان کی کھال کو دیر دیا جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گریں گے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ فرمائے اس کے اندر قیامت کی سختی بہت زیادہ ہے، اس میں آخرت کی سختی اتنی ہے کہ ان صورتوں کو پڑھ پڑھ کے میں محمد بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت دنیا کے اندر قیامت، اللہ کا ڈر، فکر آخرت تیرے ڈر میں دل میں موجود ہے، سب کام آسان ہو جائے گے۔ محترم بھائیو، فکر آخرت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آخری 2-3 باتیں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، قد چھوٹا ہے، پنڈلیاں بریک ہیں، درخت پہ چڑھتے ہیں، صحابہ ہنس رہے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ کی جماعت، یہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن دنیا میں نہیں ہے، اگر آسمان والا ترازو لگائے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کی ویلیو احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ آخرت کی فکر موجود ہے، اللہ کا ڈر دل میں موجود ہے۔ اگر تیرے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے، کامیابی پھر ملے گی، کامیابی پھر ملے گی۔ آدھی دنیا پہ حکمرانی کی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یار غار ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر میں دنیا میں سارے صحابہ سب کے احسانوں کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں۔ ابو بکر تیرے احسان اتنے ہیں، تیرے احسانوں کا بدلہ قیامت والے دن اللہ دیں گے۔ آخری وقت ہے، گود بیٹی عائشہ کی ہے، رو رہی ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بھی رو رہی ہیں۔ فرمایا بیٹی تو کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا اپنے ابا جان سے کہتی ہیں میں نے پورے گھر میں تلاش کیا ہے، آدھی دنیا کا حکمران جا رہا ہے، پر جسم پہ ڈالنے کے لیے کفن موجود نہیں ہے۔
فرمایا بیٹی فلاں جگہ میری پرانی چادر ہے، اس کے اندر ہی مجھے دفن کر دیا جائے، اگر میرا یار عمر کفن لے کے آئے کسی غریب کو دے دینا، اگر میرا یار عثمان کفن لے کے آئے کسی غریب کو دے دینا، اگر میرا یار علی کفن لے کے آئے کسی غریب کو دے دینا۔ فکر آخرت موجود تھی، دنیا کا لالچ موجود نہیں تھا۔ آج کے حکمرانوں کو بھی پیغام ہے، آج چھوٹی چھوٹی سیٹیں ہیں، کوئی چیئرمین ہے، کوئی ایم پی ہے، ایم این اے ہے، 10-20 گاڑیوں کے علاوہ تو ہماری بات بنتی نہیں ہے، پھر ہم دیکھتے نہیں ہیں کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ مسلمانوں قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا کیا ہے، میں نے تجھے اتنی حکومت دی تھی کہ تیری حکومت میں بندے تنگ تو نہیں تھے، تیری حکمرانی کے اندر بندوں کو پریشانی تو نہیں تھی۔ فکر آخرت کا درد اتنا سخت درد ہے۔ سیدنا علی المرتضی، عید کا دن ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ عید کا دن ہے، سکی روٹیاں پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے علی آج تو عید کا دن ہے۔ فرمایا علی کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب آسمان سے آواز آئے گی اللہ نے علی کو معاف کر دیا ہے۔ علی کے عید کا دن وہ ہوگا، آج ہمارے پاس نہ گارنٹی ہے نہ وارنٹی ہے نہ خوشخبری ہے، پر ہم اپنے گناہوں کی دلدل کے اندر ایسے دنستے جا رہے ہیں، ایسے دنستے جا رہے ہیں، ایسے دنستے جا رہے ہیں، نہ اللہ پہ یقین ہے، نہ اللہ پہ توکل نظر آتا ہے، نہ رسول اللہ کے فرمان پہ عمل نظر آتا ہے۔ آج دنیا داری کے اندر ہم اللہ کا ڈر دل میں موجود نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں تو بولی جا رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں تو کی جا رہے ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں، اللہ کا ڈر دل میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر دیکھنا ہے تو صحابہ کے دل میں دیکھو، صحابہ رضی اللہ عنہ جنہیں آسمان سے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، وعثمان وطلحہ وزبیر فی الجنہ، آسمان سے جنت کی گارنٹیاں آئی ہیں، پھر بھی اللہ کا ڈر دل میں موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے، رات کو فجر کے وقت باہر گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آتی ہے بیٹی تیری شادی کرنی ہے، دودھ میں پانی ملا لو، ابھی تو ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ بیٹی نیک تھی، بیٹی کہتی ہے ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا پر عمر کو بنانے والا پیدا کرنے والا اللہ دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق کی کان میں آواز پڑی، صبح عدالت لگائی، اس عورت کو طلب کیا، اس کے ایمان کا تقوی اتنا دیکھا، اپنے بیٹے کے نکاح میں لے لیا۔ محترم بھائیوں، اگر دل کے اندر تقوی موجود ہے، دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے، اگر دل کے اندر یقین کامل ہے تیرا، دنیا کی کسی کونے کے اندر بھی موجود ہو، تجھے دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ اگر تیرے دل میں اللہ کا صحیح معنوں کے اندر ڈر ہے، اگر تیرے دل کے اندر صحیح معنوں کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے، صحیح معنوں کے اندر تیرے دل کے اندر یقین کاملہ موجود ہے، تو دنیا ساری دنیا سے مقابلہ کر سکتا ہے، تو کبھی گر نہیں سکتا۔ آخری بات اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔
محترم بھائیوں، دنیا داری کی خاطر گناہ نہ کیا کر، اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھا کر۔ یہ دنیا سے 60 سال جی لے گا، 100 سال جی لے گا اور 70 سال جی لے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے آقا مجھے پاک کیجئے، میرے سے زنا ہو گیا ہے۔ فرمایا جا، چلی جا، پہلے جا کے اپنی بیٹی کی ولادت کر، بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا جا، چلی جا۔ فرمایا طہرنی یا رسول اللہ، آخرت کا ڈر تھا، آخرت کا ڈر دل میں موجود تھا، ذہن میں ہے پتھر مار مار کے رجم ہونا ہے، پر پتہ تھا اگر دنیا میں سزا مل گئی قیامت کو جنت مل جائے گی۔ ذہن میں بات تھی، بار بار آ رہی ہے طہرنی طہرنی یا رسول اللہ، اے محبوب علیہ السلام پاک کیجئے۔ فرمایا جا، چلی جا، جب یہ بچہ کھانا کھانے کے قابل ہو جائے گا پھر آنا۔ یہ کھانا کھانے کے 6 ماہ کے اندر اس کے ہاتھ کے اندر ایک روٹی کا ٹکڑا پکڑاتی ہے اور میرے محبوب کی خدمت میں پھر آتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، میرے محبوب علیہ السلام مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ آخرت کا ڈر ان کے دلوں کے اندر موجود تھا، قیامت کی فکر ان کے دلوں میں موجود تھی، قبر کا ڈر ان کے دلوں میں موجود تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام صحابہ کو حکم دیتے ہیں، فرمایا اس سے بچہ پکڑو، ایک گڑھا کھود کے اس کو رجم کر دیا جائے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے حکم پہ صحابہ رجم کر رہے ہیں، اس عورت کے خون کے چھٹے ایک صحابی کے جسم پہ لگتے ہیں، اس کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں کہ گندی عورت کے خون کے قطرے میرے جسم پہ گر گئی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، فرمایا ایسا نہ کو، ایسا نہ کو۔ اس عورت نے اللہ سے اتنی پکی سچی توبہ کی ہے، اگر کسی بستی پہ ڈال دی جائے اس کی توبہ کو اللہ پوری بستی کو معاف فرما دے۔ آخرت کی فکر ہے، آخرت کا ڈر ہے، قیامت کا ڈر ان لوگوں کے دلوں میں موجود تھا۔ آج دنیا داری کی خاطر، آج کاروبار مال دولت فیکٹری کی خاطر، آج نماز نہ پڑھنے والے، روزہ نہ رکھنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، حج نہ کرنے والے، قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے۔ قبر کے اندر یہی بندہ چلتا ہے نا، آخری بات ہے پھر بات ختم ہے۔ قبر کے اندر یہ بندہ آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ اس بندے کی زبان پہ آتا ہے لا تلیتا ولا دریتا، نہ میں پڑھا ہوں نہ مجھے علم ہے اللہ کون ہے۔ فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے۔ یہ کہتا ہے لا دریتا ولا تلیتا، نہ میں تلاوت کر سکا نہ دین اسلام کی غور و فکر سے دین اسلام کو پڑھ سکا۔ تیسرا سوال ہوتا ہے من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے۔ یہ بندہ پھر یہی کہتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے وَالْبِسُوهُ فِي النَّارِ وَأَفْرِشُوهُ فِي النَّارِ، اس کا بستر جہنم سے لگا دیا جائے، اس کا لباس جہنم سے لے کے آیا جائے، اس کی قبر کے اندر جہنم سے کھڑکی کو کھول دیا جائے۔ جب کھڑکی کھل جاتی ہے اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو کانوں سے سنتا نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے، زبان سے بولتا نہیں ہے، کہیں اس بندے کی چیخ و پکار سن نہ سکے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ہاتھ کے اندر اتنا بڑا تھوڑا ہوتا ہے، اگر احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے، احد پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائے، وہ اس کو اتنا زور سے مارتا ہے جن و انسان کے علاوہ اللہ کے جتنی مخلوقیں ہیں اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہیں۔ فرمایا اگر یہ انسان تو اس مردے کی چیخ و پکار کو سن لو، تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو،
مسلمانوں آج اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، صحت والی زندگی دی ہے، دنیا سے چلے ہی جانا ہے، گناہ کر کر کے بھی چلے جانا ہے، دنیا سے تو گناہ کی دلدل میں پھنس کے بھی چلے جانا ہے، لوگوں کو تنگ کر کر کے بھی چلے جانا ہے، لوگوں کا مال اور حق کھا کے بھی چلے جانا ہے، آج دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے، پر مزہ تب ہے جب تو دنیا سے جائے زمین والے بھی خوش ہو، آسمان والا رب رحمان بھی تجھ سے خوش ہو۔ محترم بھائیو، انسان کی زندگی کا اہم مقصد جب جو دنیا سے جاتا ہے نا، لوگ کہیں یار اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا، اس کا ہمسائے اس کے حق میں گواہی دے، محلے دار اس کے حق میں گواہی دیں، گواہیاں پڑتی ہیں، یہ نہ ہو تو دنیا سے جائے لوگ کہیں شکر ہے جان چھوٹ گئی اس سے، شکر ہے اللہ نے اس سے ہم کو دور کر دیا ہے، ایسا نہ ہو۔ فرمایا مومن بندہ جب دنیا سے جاتا ہے زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ فرمایا جب بدکار بندہ جاتا ہے زمین بھی دعائیں دے رہی ہوتی ہے، آسمان بھی دعائیں دے رہا ہوتا ہے، شکر ہے جان چھوٹ گئی ہے اس سے۔ محترم بھائیو، جو آج کے خطبے کا مقصد ہے وہ یہی ہے، اپنی زبان اخلاق اچھا کر لیجئے، دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے، اللہ کا ڈر کے بعد فکر آخرت تیرے دل میں ہونی چاہیے کہ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد سوال و جواب ہونے ہیں، سوال و جواب کے بعد میدان محشر لگنا ہے، اس میدان محشر کے اندر 50,000 سال کا دن ہونا ہے، سورج سوا نیزے پہ ہونا ہے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہونی ہے، اگر گناہ گار ہوا تو پسینے کے اندر شرابور ہوں گا، اگر اللہ کی توفیق سے نمازی ہوں گا عرش کا سایہ بھی مل جائے گا، رسول اللہ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی بھی مل جائے گا، شفاعت بھی مل جائے گی۔ اگر یہ کام نہ ہوئے تو باعث زحمت بن جاؤ گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، اللہ صحیح معنوں کے اندر ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرما۔ اللہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں نمازی بنا، کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔